تو اصل جو اسلام کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ جس کا ہے اسی کا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آج لوگ پیسہ، وہ ایک ڈاکٹر ذیشان صاحب ہے نا، بڑے زبردست آدمی ہے، میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا ایک دفعہ، پتہ نہیں چلا تھا وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یا میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں. لوگ بھی کنفیوز تھے، اصل میں تو وہ میرا لے رہے تھے، پھر میں نے ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیا. السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. تو اصل جو اسلام کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ جس کا ہے اسی کا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آج لوگ پیسہ، وہ ایک ڈاکٹر ذیشان صاحب ہے نا، بڑے زبردست آدمی ہے، میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا ایک دفعہ، پتہ نہیں چلا تھا وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یا میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں. لوگ بھی کنفیوز تھے، اصل میں تو وہ میرا لے رہے تھے، پھر میں نے ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیا. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ پاکستان میں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو غربت سے مرے گا، پیسہ آ گیا اور پتہ چل گیا تو رشتہ دار مار دیں گے اس کو، یعنی کھا پی کے قرضے لے کے، اور مزید پیسہ آ گیا تو ایف بی آر والے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں، میں اس اسٹیٹمنٹ سے پورا اتفاق نہیں کروں گا. یورپ میں جب پتہ چل گیا نا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا 40-45% تھا کر کے گیا، کیونکہ قانون اتنا مضبوط ہے کہ نو کا آپشن ہے ہی نہیں، لہٰذا لوگ ٹینشن نہیں لیتے کہ بھائی جب ہے تو یعنی اس کو اپنی ارننگ میں شامل ہی نہیں کرتے. بھائی جب آپ 100 روپے کا بیلنس ڈالتے ہو، آپ کو پتہ ہے ملے گا 98 کا، تو اس کو 98 ہی سمجھ رہے ہوتے ہو نا آپ. لیکن جہاں آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ میں 100 کا بیلنس ڈالوں گا تو اگر میں نے کچھ گڑبڑ کر لی تو ہو سکتا ہے 2 روپے ٹیکس نہ بھی کٹے، پھر 2 روپے ٹیکس کٹنے کا آپ کو ٹینشن ہوگی، پھر آپ بتاتے ہوئے ڈرو گے کہ میں نے 100 روپے کا بیلنس ڈالا. پاکستان میں ٹیکس بہت ہی کم ہے باہر ممالک کی نسبت، لیکن لوگ چھپاتے کیوں ہیں؟ ان کو پتہ ہے جتنا بھی ہے ہم چھپا سکتے ہیں، باہر ملکوں میں چھپا نہیں سکتے. ہم ٹیکس بچا سکتے ہیں، باہر ملکوں میں بچا نہیں سکتے. اس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو کرپٹ اور 2 نمبر اور اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارا پیسہ اس لحاظ سے سیو ہے کہ جتنا ہے اس میں ٹیکس بہت کم دینا پڑتا ہے، اور باہر ملکوں میں آپ کا پیسہ سیو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا ایک بھاری اماؤنٹ ٹیکس میں نکل جائے گی، لیکن چونکہ وہ نکلنی ہے اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سیو نہیں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو خیر مجھے تو یہاں اور وہاں کے ٹیکس کے نظام کو کمپیئر کرنا مقصد نہیں تھا، میرا تو مقصد اللہ رسول کو سمجھانا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب سمجھ میں آ گیا کھوپڑی شریف میں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو کیا دیتا ہے؟ سکون. تو یاد کرنے کا مطلب بھائی اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم سے غافل نہیں. اس نے کیسا پیارا نظام دے دیا اسلام کی صورت میں جس میں ہمیں آزادی ہی آزادی. اتنے مزے ہیں یار اسلام میں. کیوں ایسی آزادی دی ہے جو ہماری نیچر کے مطابق؟ غیر مسلموں کے یہاں بڑے مسائل ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ غیر مسلم یا تو کلچر کا غلام ہوگا یا کلچر کا نہیں ہوگا. نہیں ہے تو بالکل ہی عجیب سی چیز بنا ہوا ہوگا وہ، کیونکہ سب چیزیں حلال ہے پھر اس کے لیے، اس میں وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دے گا. وہ نشہ بھی اس کے لیے ہو گیا، پھر زیادہ تر نشہ کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، پھر ہومو سیکسولیٹی کی طرف ٹرائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی گند کے عادی ہو جاتے ہیں، وہاں سے ٹینشن، پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اوٹ پٹانگ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے باڈی میں الگ قسم کے تغیرات آتے ہیں. بیویوں سے وفا نہیں ملتی، عورت کو شوہر سے وفا نہیں ملتی، وہ الگ ٹینشن. بچہ پیدا نہیں کرو تو تنہائی کی ٹینشن، پیدا کرو تو پتہ ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، 18 سال کا ہو کے ٹاٹا کر کے نکل جائے گا، اور پھر ورنہ بڑھاپے میں تو مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا. یہ غیر مسلموں میں سیکولر لوگوں کی ٹینشن ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے 5-6 گنوائی ہیں تھوڑی سی. باقی دنیا کی محبت کی ٹینشن الگ، کیونکہ جب آخرت کا تصور نہیں ہے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، اس میں تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی، وہ ڈپریشن الگ. اگر وہ غیر مسلم کلچر کا غلام ہوگا تو کلچر کی ٹینشن الگ ہے، جہیز کی ٹینشن. آپ کو پتا ہے جو غیر مسلم کلچر کو اور خاندانی نظام ان کا باقی رہ گیا نا تھوڑے سے لوگوں کا، وہ اور زیادہ ٹینشنوں میں، کیونکہ خاندان کی رسم و روایات کی وجہ سے ایسے الٹے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. بہت سے مذہب تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو پتا ہے بھائی ہمارا مذہب ٹھیک نہیں، چینج نہیں ہو سکتا، ان کو پتا ہے مار دیں گے. غلط مذہب پہ دباؤ کی وجہ سے. ایک نے بتایا کہ ہماری جب میت ہو جاتی ہے نا اتنی بڑی ٹینشن ہے اس کو، کیونکہ پھر وہ سارے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، 1 ہفتہ لگتا ہے اس میں. ہمیں ان تمام ٹینشنوں سے اسلام نے کیا کر دیا اور نیچرل میں فل انجوائے کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، کلو من الطیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں اچھی سب کھاؤ. تبھی تو پتہ نہیں جب ہم نہاری میں مغز ڈالتے ہیں، نلی ڈالتے ہیں، لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے میری سمجھ میں آتا نہیں. تو جب بھی قرآن پڑھاتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، کلو من الطیبات آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی. ہاں کتے بلی منع کر دی اللہ نے، تو کیا ضرورت ہے بھائی کتے بلی کھانے کی؟ کیا خیال ہے؟ ابھی قربانی میں اونٹ بھی ذبح ہوا، کیا کہتے ہیں اونٹ بھی ذبح ہوگا اور
गाय भी और दुम्बा भी और बकरा भी, सारी मजे की चीजें हैं। हिंदुओं में कितने लोगों ने अपने कल्चर की वजह से गोश्त से अपने आप को हमेशा के लिए महरूम कर दिया। गोश्त जैसी लजीज खुराक से जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? ठहर जाओ आराम से। कल्चर की वजह से क्या कर दिया? जिंदगी बर्बाद। गोश्त जैसी नेमत जिसमें लज्जत भी है, जिसमें सेहत भी है। आप देख लो सब्जी खोर लोग बेचारे कैसे, कोई चमक ही नहीं होती उनके चेहरों पे। तो हमें क्या किया इस्लाम ने? उस कल्चर की गुलामी से क्या कर दिया? निकाल दिया। इस्लाम ने हमें तहारत का निजाम दे दिया, हम बदबुओं की नहूसत से महफूज हो गए। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मजहब ऐसे हैं जब आप उनकी इबादत खानों में जाओ, जब आप उनसे गले मिलो तो बेहोश बेहोश। आप किसी मौलवी से गले मिल के बेहोश, इंशाल्लाह ओरिजिनल ऊद की और ओरिजिनल अंबर की अल्लाह ने चाहा तो खुशबू आ रही होगी। मजहब का हिस्सा है खुशबू लगाना। नबी ने फरमाया हुब्बिबा इलैया निसाउ वत्तीब, अल्लाह ने निकाह की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी और खुशबू की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। हमें हुक्म दे दिया निकाह भी सुन्नत और खुशबू का इस्तेमाल भी सुन्नत। अब तो मस्जिदों में वो खुशबू ही नहीं, पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता था, क्योंकि हम तो रहे गैर मुस्लिमों के साथ ज़्यादा है ना, तो कल्चर आधा। आज सऊदी अरब में जाओ, दुबई में जाओ, अबू ज़ैबी में जाओ, मस्कत में जाओ, ऐसी बेहतरीन धुनिया यार, वो ऊद की लकड़ी जल रही होती है, ऐसी खुशबू, दिमाग मुअत्तर हो जाता है। और हमारे यहाँ लाएगा स्प्रे कर देगा बेहोश बंदा, पता नहीं अल्कोहलिक खुशबू दिमागों में चढ़ रही है, केमिकल है भाई है। कभी ओरिजिनल मैं सोच रहा हूँ मैं मस्कत जाके ना ओरिजिनल खुशबुओं का एक व्लॉग बनाऊँ, पाकिस्तानियों को बताऊँ। कुछ लोगों को पता भी है, सारे ऐसे नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बयान सुनते बोलते हैं उस में बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मेजॉरिटियों में खुशबुओं का ذوق नहीं है। ये लगाते हैं वो अल्कोहलिक जो एकदम से बड़ी अच्छी लगती है, उसके बाद सर भारी होना शुरू हो जाता है। खुशबू तो इंसान को मुअत्तर करती है, सुकून देती है, तो वो अरबों में है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली हैं खुशबुएं। तो इस्लाम हमें खुशबू सिखाता है, इस्लाम हमें नहाना धोना सिखाता है, इस्लाम हमें बगलों के बाल ज़ेर नाफ बाल साफ करना सिखाता है। इस्लाम मर्द को कहता है जब आदमी हो तो पूरे आदमी बनो, दाढ़ी रखो, आप रख के देखो, खुदा की कसम आपको मर्दानगी का एहसास शुरू हो जाएगा। हकीकत बता रहा हूं आपको, सुकून मिलेगा आपको। दाढ़ी कटाओगे आप ना इधर ना उधर, बेसुकूनी होती है, रख के देखो पता चलेगा। किसी दाढ़ी वाले को 1 करोड़ रुपए भी दो ना कि काट दे, वो नहीं काटेगा। रखने के बाद पता चलिए, रखे बगैर नहीं समझ में आएगी ये चीजें। चेहरे पे एक वकार आ जाता है इंसान के, और जिसकी घनी दाढ़ी हो तो और खूबसूरत लगता है। दाढ़ियों की अजीब अजीब खत बना रहे हैं, पता नहीं, जैसे प्लेट रखे ना यूं करके, यहाँ से कट यहाँ से कट। यार तू रख ले यार, तमीज से रख ले, जब तू चेहरा तेरा बबर शेर जैसा लगे, अच्छा लगता है। और खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, औरत को भी दाढ़ी वाला मर्द अच्छा लगता है। नहीं लग रहा है इसका मतलब उसकी नेचर क्या हो गई है? खराब। तो नेचर खराब हो जाए तो एक अलग बात है ना। तो अगर कोई दाढ़ी वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब वो वैसे ही अच्छा नहीं है ना। पहले खुद भी तो अच्छा हो, फिर दाढ़ी रख के और अच्छा लगेगा। अब लोग कह सकते हैं वो दाढ़ी वाला उसकी शक्ल देखा, उसको तो बगैर दाढ़ी के और अजीब सा लग रहा होता है। वो पहले जैसे अच्छे कपड़ों में इंसान अच्छा जब लगता है जब खुद भी तो अच्छा हो ना, ठीक है। तो दाढ़ी से मर्द जैसा भी हो उसका हुस्न कम होने के बजाय बढ़ता है। इस्लाम ने हुक्म दिया। कितने मज़ाहिब ऐसे हैं जिसमें दाढ़ी भी बढ़ाओ मूछें भी बढ़ाओ, वो उनके लिए एक अलग टेंशन। बाल भी बढ़ रहे हैं, मूछें भी बढ़ रही हैं, इस्लाम ने हुक्म दे दिया भाई मूछें घटाओ, दाढ़ी को क्या करो। खुदा की कसम ये 100% क्या है? ये नेचर है। मूछें रखने की भी इजाजत दी अल्लाह ने। तो नहाने का हुक्म दे दिया, माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दे दिया, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। अब नौजवान समझते हैं ये बोझ है हमारे ऊपर, इस्लाम ने सख्त हुक्म दे दिया। भाई सख्त नहीं है, तुम्हारी लाइफ को तुम इंजॉय करोगे, क्योंकि इनकी खिदमत में जितना टाइम गुजरेगा आगे यही कल्चर कौन फॉलो करेगा? तुम्हारी औलाद। तुम्हारे भी बुढ़ापे में मजे होने वाले हैं। नहीं आई बात समझ में? अब हो सकता है कोई गैर मुस्लिम हमें देखे, ये माँ बाप के पाँव दबा रहे हैं और हज करा रहे हैं और इतनी टेंशन ले रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बड़ी टेंशन में। और भाई तू जब बूढ़ा होगा ना तो तेरा बच्चा तेरे साथ वही सलूक करेगा जो तू अपने अब्बा के साथ कर रहा है, ठीक है ना। तो इस्लाम के जितने अहकाम देखो, खुदा की कसम इस्लाम ने हमारी लाइफ में जो एंजॉयमेंट रख दी है ना, और जो मज़े रख दिए हैं, गैर मुस्लिम उसकी खाक तक भी नहीं पहुँच सकते। आप कह सकते हैं फिर हदीस में क्यों आता है दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन का कैद खाना है। सवाल पैदा होता है जब इतनी मज़े की है हयात अल्लाह ने मुसलमानों को दे दी है, और फिर मज़े की बात पाकीज़ा, यानी मज़े भी पाकीज़ा है। ये एक मज़ा होता है जैसे आप नहाते हैं धोते हैं सुकून मिलता है ना, ये पाकीज़ा मज़ा है। एक मज़ा है चरस पीने का, ये नापाक मज़ा है, उस बेसुकूनी है। इसमें क्या है? तो इस्लाम ने जितनी लज़्ज़तें दी हैं वो पाकीज़ा हैं, वो तहारत वाली हैं। तभी अल्लाह कहते हैं फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसको मैं इंतहाई पाकीज़ा ज़िंदगी अता करूँगा। लुत्फ़ वाली, तय्यब का लफ्ज़ में लुत्फ़ भी है और पाकीज़गी भी है, यानी लज्जत वाली ज़िंदगी भी होगी और पाकीज़गी वाली लज्जत वो होगी। जैसे आप शदीद भूख में खाना खा रहे हो, हलाल खा रहे हो, मज़ा आता है कि नहीं आता? और है भी हलाल वो, और एक है पेट भरा हुआ है और शराब पी रहे हो आप,
تو مزہ تو اس میں آ گیا, لیکن اسمیل آئے گی, بدبو آئے گی, اس کے بعد دائیں بائیں گھومو گے, لوگ بھی نفرت کریں گے آپ سے. ایک حلال اور پاکیزہ لذت ہوتی ہے, ایک ناپاک. حلال لذت حقیقی معنی میں لذت ہوتی ہے, تو اللہ کیا کہتے ہیں, میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا اور لذت والی, لطف و عنایت والی زندگی دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ. دیکھو یہ ظاہری لحاظ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو لذت والی زندگی آپ کو ملے گی, یہ بہت ساری پابندیوں کو فالو کر کے ملے گی. اس میں چرس سے بھی اوائڈ کرنا ہے, اس میں ہیروئن سے بھی, اس میں شراب سے بھی. قید خانہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ قیدی اپنی مرضی کی چیزیں, کبھی دیکھا قیدی بیٹھا ہو, یا اللہ یہ کہ وہ داؤد ابراہیم کا کوئی بندہ ہو. ایک بندہ انڈیا میں جیل میں قید ہوا, اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی, کسی ملک میں میری ملاقات, تو کہہ رہا ہے میں کسی چھوٹے سے کیس میں جیل میں چلا گیا انڈیا میں. تو کہتا ہے کہ میرے دشمن نے نا, جس نے مجھے اندر کیا تھا, ایسی پھٹا ہوا تھا بکو گھوسوں سے, تو جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ کوئی بڑا آدمی تھا, اس نے کہہ رہے میرے اوپر بڑا کیس ڈال دیا کہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے, یہ بڑا اسمگلر ہے داؤد ابراہیم, اس کا بندہ ہے. کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا کیس ہوا. میں جب اندر گیا تو بریانی, برگر, کولڈ ڈرنک. پولیس والے کہہ رہے بندہ کس کا ہے, کہہ رہے جیل میں میرا ایسا پروٹوکول ہو رہا ہے اور سب آ کے میری خدمتیں کر رہے ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار تھوڑا ہمارا بھی خیال کرنا باہر نکلنے کے بعد. کہہ رہے مجھے بعد میں پتا چلا مجھے کس میں ڈال دیا ہے, اور کہہ رہے پھر داؤد ابراہیم کے بندوں نے بھی رابطہ کیا کہ تو ہے تو نہیں لیکن بننا چاہتا ہے تو بتا دے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی معاف کر دو یار, یہ بریانیوں کی قیمت مجھے مہنگی پڑی, لیکن کہہ رہے ہم نے 6 مہینے اچھا پروٹوکول میں ٹائم گزارا. تو یہ جیل کا قیدی تو الگ چیز ہے, لیکن نارمل جو قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی منمانی زندگی نہیں ہوتی. تو مسلمان کی بھی اپنی نہیں, وہ کس سے پوچھ کے چلے گا, اللہ سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تم قید خانے میں ہو, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب مجھ سے پوچھ کے چلو گے تو میں تم پہ بیجا پابندیاں نہیں لگاؤں گا, خام خواہ کی پابندیاں نہیں, میں صرف خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کروں گا تم پہ. شراب حرام ہوگی, کتے بلی حرام ہوں گے تمہارے اوپر, اور پاکیزہ چیزوں میں تمہیں کیا کروں گا, اجازت. بلکہ اللہ کہیں گے میں تو حلال میں تمہیں زیادہ وسعت دے دوں گا. غیر مسلم کہے ایک شادی کرو, میں کیا کہوں گا کوئی حلال ہے تو پھر ایک کیوں کر رہے ہو, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں, خواتین غصہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور نہاری بھی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی سر یہ میں نے, آپ صرف کوفتے کھا رہے ہو, نہاری نہیں کھا رہے آپ. تو میزبان کو غصہ آئے گا کہ سر کیا آپ نہاری کیا میں نے جائز پیسوں سے نہیں خریدی, کیا تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کر لینا, سر یہ بھی حلال کے پیسوں سے. تو اللہ کہتے ہیں جب عورت سے نکاح کر کے عورت کے پاس جانا جب جائز ہے, حلال ہے, تو پھر 1 اور 4 میں کوئی پھر ایک کے تکلف کی کیا ضرورت ہے. جب غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے, کیا خیال ہے, صحیح ہے تو پھر. تو اللہ میں نے قید یہ لگا دی کہ ایک ہے انلیگل, ایک کیا ہے, ایک بغیر نکاح کے جانا جو گدے گھوڑے کرتے ہیں کام, گدا گدی سے کبھی شادی نہیں کرتا, صحیح ہے نا, گھوڑا گھوڑی سے شادی نہیں کرتا, کتے بلی شادیاں نہیں کرتے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی گدے گھوڑے والی زندگی ہے ان کی, چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے گھومے, چاہے وہ میڈیکل سائنس کی ڈگریاں لے کے گھومے, چاہے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں. اللہ کی نظر میں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح رہے گا ان کی زندگی گدے گھوڑوں والی زندگی ہے, انسانوں والی تہذیب اس میں نہیں ہے. انسان صرف نہا دھو کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے مہذب نہیں بنتا, ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مہذب ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ انسانوں والی زندگی چاہیے تو نکاح والی زندگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں اسلام بھائی بڑی پیاری زندگی دے رہا ہے, اسی پہ آ جاؤ, مزے ہی مزے, ٹھیک ہے نا. حلال بھی ہے لائف کو, اور کلچر کی غلامی سے بھی نکالتا ہے, اور جو خام خواہ کے بہت سے قوتوں نے ہم پر قوانین مسلط کر دیے ان سے بھی ہمیں آزاد کرتا ہے اسلام. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.